جی اسٹوڈنٹس، لاسٹ کلاس میں ہم نے پی باکسز کی بات کی تھی اور اس کے کچھ ویریئنٹ دیکھے تھے، جیسے کہ اسٹریٹ پی باکس، کمپریشن پی باکس اور ایکسپینشن پی باکس۔ اس میں یہ ایک چیز جو میں مزید بتاتا چلوں کہ اسٹریٹ پی باکسز جو ہیں وہ انورٹیبل ہوتے ہیں، مینس کہ ان کے لیے انکرپشن ڈیکرپشن میکینزم بنایا جا سکتا ہے، بٹ کمپریشن اینڈ ایکسپینشن پی باکسز جو ہے ان کا انورٹیبل جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا، اس لیے ان کے لیے ڈیکرپشن میکینزم بنانا امپاسبل ہے۔ لیکن بعد میں ہم چل کے دیکھیں گے کچھ ٹیکنیکس کے ذریعے مینپولیشن کر کے ہم اس کے لیے بھی کوئی نہ کوئی سلوشن نکالنے کی ٹرائی کریں گے۔ فی الوقت اگر آپ کو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ جب ہم پی باکسز کو امپلیمنٹ کریں گے ڈفرنٹ سائفرز میں تو پھر آپ کو بخوبی اس کا اندازہ ہو جائے گا۔ جی، پرمیٹیشن باکس کے بعد اب پڑھتے ہیں ایس باکس کے بارے میں۔ ایس باکس سے مراد سبسٹیٹیوشن باکس ہے اور اس کو سبسٹیٹیوشن سائفر کے طور پہ بھی ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں۔ ایس باکس کے اندر بیسیکلی ایم کراس این سبسٹیٹیوشن یونٹ ہوتا ہے ہمارے پاس۔ اس کو آسانی کے لیے میں ایسے ڈیفائن کر دیتا ہوں کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ این ان پٹ بٹس ہیں تو اس کے اگینسٹ آپ کے پاس ایم آؤٹ پٹ بٹس جو ہے وہ پروڈیوس ہوں گی۔ لیکن یہاں پہ ایک بات جو ہے وہ ذہن نشین رکھیے گا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ این اور ایم بٹس جو ہیں وہ دونوں سیم ہوں۔ جی تو دیکھ لیتے ہیں کہ 3x2 ایس باکس جو ہے وہ کیسا دکھتا ہے اور کیسے کام کرتا ہے۔ یہاں پہ آپ کو ایک 3x2 ایس باکس نظر آ رہا ہے۔ اس پہ جو ہائی لائٹڈ ویلیوز ہیں وہ ان پٹ اسٹریم کے طور پہ کنسیڈر کریں اور جو ان ہائی لائٹڈ ویلیوز ہیں یعنی وائٹ باکسز میں ہیں ان کو آؤٹ پٹ بٹس کے طور پہ کنسیڈر کریں۔ تو یہاں پہ یہ جو لیفٹ موسٹ بٹ ہے جو کہ ان پٹ کے اندر ہوگی وہ بیسیکلی اس ٹیبل کی رو کو ریپرزینٹ کرے گی، جبکہ رائٹ موسٹ بٹس جو ہوں گی دو بٹس وہ ان پٹ اسٹریم کے اندر وہ پرٹیکولر کالم کو ریپرزینٹ کریں گی، اور جہاں پہ یہ رو اور کالم کا انٹرسیکشن ہوگا وہ متعلقہ ویلیو جو ہے وہ ایز این آؤٹ پٹ اس کے اگینسٹ ریپلیس کی جائے گی یا سبسٹیٹیوٹ کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ میں ان پٹ میں 010 جو ہے وہ ریڈ کرتا ہوں، تو پہلی بٹ کیونکہ 0 ہے تو اس کا مطلب ہے میں نے پہلی رو میں ریڈ آؤٹ کرنا ہے، اور دوسری دو بٹس جو ہیں وہ 10 ہے تو اس کا مطلب ہے میں نے تیسرے کالم میں دیکھنا ہے۔ تو پہلی رو اور تیسرے کالم کا کراس جو ہے وہ جس آؤٹ پٹ بٹ جن آؤٹ پٹ بٹس کے اگینسٹ بنتا ہے دیٹ آر 01، ٹھیک ہے۔ اسی طرح اگر میں ان پٹ بٹ میں یا ان پٹ اسٹریم کے اندر 101 جو ہے وہ ریڈ آؤٹ کروں تو اس کے اگینسٹ میرے پاس آؤٹ پٹ کیا ہوگی 00۔ وہ کیسے؟ پہلی بٹ دیٹ از 1 وہ سیکنڈ رو کو ریپرزینٹ کر رہی ہے اور دوسری دو بٹس 01 سیکنڈ کالم کو ریپرزینٹ کر رہی ہیں، تو ان دونوں کے کراس پہ جو ویلیو پڑی ہوئی ہے دیٹ از 00، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح سبسٹیٹیوشن باکس جو ہے وہ بیسیکلی کام کرے گا، اور یہ پہلے سے پری ڈیفائنڈ ہوگی ویلیوز، آپ کو یہ یاد رکھنے کی یا میمورائز کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جی تو اب یہ دیکھتے ہیں کہ آیا ایس باکس جو ہے وہ انورٹیبل ہے کہ نہیں ہے۔ ایس باکس جو ہے وہ انورٹیبل ہو بھی سکتے ہیں اور نہیں بھی۔ یہ اس بات کا انحصار اس چیز پہ ہوگا کہ اگر تو نمبر آف ان پٹ بٹس جو ہیں وہ آؤٹ پٹ بٹس کے برابر ہوں گی تو ایس باکس جو ہے وہ انورٹیبل ہے، اور اگر یہ دونوں سملر نہیں ہوں گی
تو اس صورت میں ایس باکس کا انورٹیبل جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے.
جی تو جیسا کہ ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات کی کہ ایس باکس کا انورٹیبل صرف اسی صورت میں ایگزسٹ کرے گا جب ان پٹ اور آؤٹ پٹ اسٹریمز کی لینتھ جو ہے وہ سیم ہوگی، یعنی جو جتنی نمبر آف بٹس ان پٹ کے طور پہ استعمال ہوگی اتنی ہی نمبر آف بٹس جو ہے وہ اگر ایز این آؤٹ پٹ جو ہے وہ پروڈیوس ہوتی ہیں تو پھر اس کا انورٹیبل ایگزسٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے ایک ایسی ہی اگزامپل لی ہے جس میں آپ کو فگر 5.8 میں ایک ایس ٹیبل نظر آ رہا ہے، لیفٹ سائڈ پہ یہ ایس باکس دکھایا گیا ہے اور رائٹ سائڈ پہ اس کا انورٹیبل دکھایا گیا ہے۔ تو لیفٹ جو ٹیبل ہے دیٹ از بیسیکلی یوز فار انکرپشن اور جو رائٹ سائڈ پہ ٹیبل ہے دیٹ از بیسیکلی یوز فار ڈیکرپشن۔ تو اگر ہم ایک ان پٹ اسٹریم لیں اس ایگزامپل کے مطابق جو کہ 001 ہے تو اس کے اگینسٹ لیفٹ ٹیبل سے جو کہ انکرپشن ٹیبل ہے ہمیں آؤٹ پٹ ویلیو کیا ملے گی 101، اور اگر ہم یہی آؤٹ پٹ ویلیو جو ہے وہ رائٹ سائڈ پہ موجود ٹیبل کو جو کہ ڈیکرپشن کے لیے ہم نے استعمال کرنا ہے اس کو دیں ایز این ان پٹ، تو 101 ایز این ان پٹ لینے کے بعد یہ ہمیں ریٹرن کیا کرے گا ایز این آؤٹ پٹ 001۔ یہ بالکل وہی ویلیو ہے جو کہ لیفٹ سائڈ والے ٹیبل کو ہم نے ایز این ان پٹ دی تھی، مینس کہ آپ نے ڈیکرپشن ٹیبل سے پلین ٹیکسٹ دوبارہ واپس حاصل کر لیا۔ تو اس سے پہلے ہم نے دو امپورٹنٹ کمپوننٹس دیکھے بلاک سائفر کے، ایک تھا پی باکس یعنی پرموٹیشن باکس اور دوسرا ایس باکس یعنی سبسٹیٹیوشن باکس۔ اب ایک اور امپورٹنٹ بلاک سائفر کا کمپوننٹ دیکھنے جا رہے ہیں دیٹ از ایکسکلوسیو آر۔ ایکسکلوسیو آر کو ہم پہلے بھی ڈیٹیل میں ون ٹائم پیڈ کی ایگزامپل میں ڈسکس کر چکے ہیں، تو یہاں پہ آپ کو بخوبی فگر میں بھی نظر آ رہا ہوگا کہ اس میں بیسیکلی یہ بائنری آپریشن پرفارم کرتا ہے۔
اور بٹ بائی بٹ جو ہے وہ پرفارم کیا جاتا ہے، یعنی ان پٹ کی ایک بٹ کی کے ساتھ ایگزور ہوتی ہے اور سائفر ٹیکسٹ پروڈیوس کرتی ہے، اور سائفر ٹیکسٹ جو ہے دوسرے اینڈ پہ ڈیکرپشن الگوریدم میں کی کے ساتھ ایگزور ہو کے آپ کو مطلوبہ پلین ٹیکسٹ پرووائڈ کرتا ہے۔ جی تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اب تک ہم نے 3 جو ہے وہ امپورٹنٹ کمپوننٹس دیکھے ہیں ماڈرن بلاک سائفرز کے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں ایک اور امپورٹنٹ کمپوننٹ ماڈرن بلاک سائفر کا، دیٹ از نون ایز سرکولر شفٹ، جو کہ بیسیکلی جو ہے وہ شفٹ آپریشن کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ سرکولر شفٹ جو ہے وہ لیفٹ ڈائریکشن میں بھی ہو سکتا ہے اور رائٹ ڈائریکشن میں بھی ہو سکتا ہے، جیسا کہ فگر 5.10 میں آپ کو نظر آ رہا ہے۔ اس فگر کے 2 حصے ہیں، ایک لیفٹ سائڈ پہ اور ایک رائٹ سائڈ پہ۔ تو سب سے پہلے جو ہے جو لیفٹ سائڈ پہ ہمارے پاس جو 8 بٹ ورڈ ہے، اس کے اوپر 3 بٹ سرکولر لیفٹ شفٹ جو ہے وہ کیسے اپلائی کیا گیا ہے اور اس کا مظاہرہ کیا گیا ہے، اور رائٹ سائڈ پہ جو فگر کا دوسرا پارٹ ہے اس میں 3 بٹ رائٹ شفٹ جو ہے وہ 8 بٹ ورڈ کے اوپر امپلیمنٹ کیا گیا ہے، اور اس کے نتیجے میں جو ریزلٹنٹ بٹ سیکوینس ہے وہ بھی آپ کو دکھایا گیا ہے۔ اگر آپ اس کو غور سے دیکھیں گے تو بخود بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنا آسان ہے، کہ جو لیفٹ سائڈ پہ 8 بٹ ورڈ ہے اس کے اوپر جب ہم نے 3 بٹ لیفٹ شفٹ کیا تو جو لیفٹ موسٹ بٹ تھی وہ 8 بٹ ورڈ میں رائٹ موسٹ بٹ کے طور پہ اپینڈ ہو گئی، اسی ترتیب میں جس ترتیب میں یہ پہلے موجود تھی۔ اور اسی طرح رائٹ سب فگر میں بھی بیسیکلی 8 بٹ ورڈ کے اوپر جب ہم نے 3 بٹ رائٹ شفٹ کیا تو جو رائٹ موسٹ 3 بٹس تھیں وہ لیفٹ موسٹ 3 بٹس کے طور پہ جو ہے بالکل سیم سیکوینس میں اپینڈ ہو گئی۔ یہ چیز بیان کرنا بہت ضروری ہے کہ لیفٹ اور رائٹ شفٹ جو ہے وہ ایک دوسرے کے انورٹیبل کے طور پہ یوز ہوں گے، اور اگر ہم نے انکرپشن میں لیفٹ شفٹ کو یوز کیا ہوگا تو ڈیکرپشن میں رائٹ شفٹ اتنے ہی بٹ ہوں گے، اور اگر ہم نے انکرپشن میں رائٹ شفٹ کیا ہوگا تو ڈیکرپشن الگوریدم میں اتنے ہی بٹ جو ہے وہ لیفٹ شفٹ کرنا پڑے گا۔ جی تو سرکولر شفٹ آپریشن کا ایک ویریئنٹ سویپ آپریشن بھی ہے، جس میں بیسیکلی ایک پرٹیکولر ورڈ سائز کی اسٹرنگ کو بٹ اسٹرنگ کو آلموسٹ ہاف ڈیوائڈ کر کے ان سب ہافس کو انٹرچینج کر لیا جاتا ہے، جیسا کہ آپ کو فگر میں نظر آ رہا ہوگا۔ لیفٹ سائڈ پہ انکرپشن آپریشن پرفارم کیا گیا جو کہ 8 بٹ ورڈ کے اوپر ہے، کہ لیفٹ موسٹ 4 بٹس جو ہے وہ نیچے رائٹ موسٹ 4 بٹ کے طور پہ انٹرچینج کر دی گئی ہیں، اور اسی طرح رائٹ موسٹ 4 بٹ اوپر جو دی گئی 8 بٹ ورڈ میں وہ نیچے انکرپشن پرفارم ہونے کے بعد لیفٹ موسٹ 4 بٹ کے طور پہ پروڈیوس ہوں گے، اور اس کا الٹ پروسیس جو ہے وہ ڈیکرپشن پروسیجر میں فالو کیا گیا ہے۔ آپریشن کے ساتھ ساتھ 2 اور آپریشن بھی بلاک سائفر استعمال ہوتے ہیں، جو کہ سپلٹ اور کمبائن آپریشن کے نام سے جانے جاتے ہیں، اور ان آپریشنز کو آپ نیچے دی گئی ڈائیگرام میں بڑی آسانی سے آبزرو کر سکتے ہیں۔ یہ آپریشنز بالترتیب ایک دوسرے کے انورس کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں، مینس کہ انکرپشن میں اگر سپلٹ آپریشن پرفارم کیا گیا ہے تو ڈیکرپشن میں کمبائن آپریشن پرفارم کیا جائے گا۔